آپ نے اکثر سال کے ختم ہو جانے پہ لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ سال کتنی جلدی ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، 12 مہینے ایسا لگتا ہے پر نکاح کر اڑ گئے. لیکن وقت تو اپنی ہی رفتار پہ چل رہا ہے. آئی تھنک کہ واٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر فیلنگ ڈسکنیکٹڈ. ہماری زندگی میں جن چیزوں کے معنی ہیں ہم ان کے بجائے کسی اور ہی ریس میں لگے ہوئے ہیں. اور یقیناً جب تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ہوش آتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وقت بڑی تیزی سے ہاتھوں سے نکل گیا. یعنی بچے بڑے ہو گئے، جن چیزوں میں چینجز آپ پہلے نوٹس نہیں کر رہے ہوتے آن اے ڈیلی بیسس، یک وہ چینجز بڑے گلیئرنگلی آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب چھوٹے بچے جو آپ کی ہر بات سنتے تھے یک آپ کی ہر بات کو ریزسٹ کرنے لگتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کے والدین جو پہلے بڑی پھرتی سے کام کر رہے ہوتے تھے، چاقو چوبند نظر آتے تھے، ہائی انرجی ہوتے تھے، سڈنلی دے ہیو ناؤ ہیلتھ کنڈیشنز اور ان میں وہ تیزی وہ پھرتی آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ روزانہ ہوتے ہوئے بھی ان میں ان چینجز کو نوٹس نہیں کر رہے؟ آئی تھنک دا کی ٹو دیٹ از دیٹ وی آر ناٹ انویسٹنگ ان آور ریلیشن شپس. مانیں یا نہ مانیں، جو بھی رشتہ ہمارے ارد گرد ہوتا ہے چاہے وہ بہت پیارا ہے، مخلص ہے، خلوص سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں. اینڈ واٹ از دا پرائز دیٹ وی پے فار دیٹ؟ آئیے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہی آپ سے خائف ہیں. وہ اپنی زندگی میں آپ کا وہ اثر، وہ کنٹریبیوشن نہیں محسوس کر رہے جس کے لیے آپ کوشش تو کر رہے ہیں، پر دیر از اے ڈسکنیکٹ. مثال کے طور پہ ایک والد کا رول، آپ اگر گھر سے باہر نہیں جائیں گے، محنت نہیں کریں گے تو گھر کی اخراجات پورے نہیں ہوں گے. لیکن کبھی نہ کبھی آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ آپ نے بہت سارے خوبصورت لمحے، بہت سارے امپورٹنٹ اوکیزنز اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے مس کر دیے. اب آپ کے بچے نے پہلی دفعہ کچھ بولا، جب آپ کا بچہ پہلی دفعہ چلا، سو وائی اینڈ ہاؤ ٹو اسٹرائک اے بیلنس ان دیز ریلیشن شپس، اور آپ اس میں وقت کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں. آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے. اہمیت سے ہم سب واقف ہیں، لیکن وائی ڈو وی ڈسکاؤنٹ اٹ، یا ڈیلی چوائسیز میں ہم کبھی نہ کبھی اس کو سیکنڈری کیوں کر دیتے ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں. آج ہمارے پاس ایک زبردست پینل ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عمیر جالیہ والا. تھینک یو عمیر فار بینگ ہیئر ود اس. اس کے علاوہ احمد رانا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یو نو ہیم ایز اے میڈیا پرسن اینڈ آلسو اے سوشل ایکٹیوسٹ. اس کے علاوہ ماہر نفسیات ڈاکٹر ثنا حسین بھی ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ٹو ایوری بڈی، تھینک یو فار بینگ ہیئر. ثنا، سب سے پہلے اگر پروگرام کا یعنی گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ رشتے جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں، ان کے بچھڑ جانے سے، ان کی دوری بنا لینے سے ہم اتنے دکھی ہو جاتے ہیں، لیکن آن اے ڈیلی بیسس ہم ان میں ٹائم انویسٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس میں ہم ٹائم اس لیے انویسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں. دوسرا یہ کہ ہم نے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ وابستہ نہیں کی ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب ایک دوسرے کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم وہ بتاتے ہی نہیں ہیں، اور اس کی جگہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز وابستہ کر لیتے ہیں. اور جب وابستہ کر لیتے ہیں اس دوران بھی ہم بتاتے نہیں ہیں کہ ہم ان سے ایکسپیکٹ کیا کرتے. اگلے کو کوئی خود سے تو نہیں پتہ چلے گا، اگلے کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اس سے کیا چاہتے ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس وقت وہ آپ کے لیے کون سا کام کریں، اور کس وقت آپ ان کے کس بیہیویئر سے خوش ہوتے ہیں، کس بیہیویئر سے ناراض ہوتے ہیں. تو جب ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہی نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، اور ریئلسٹک جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ وابستہ نہیں کرتے، اور نہ باؤنڈریز کو جب وہ سیٹ کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر جو مسئلہ ہمیں آج کل نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے، ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمیں بالکل اگنور کیا ہوا ہے. وہ اس لیے کیا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا. اچھا، اس پہ سب سے بڑا جس کو الزام دیا جاتا ہے کہ رشتوں میں آپ انویسٹ نہیں کر پا رہے اور ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہیں ہیں، احمد یہاں پہ باری آ جاتی ہے ہماری ڈیوائسز کی، ہمارے گیجٹس کی، اور خصوصاً ہمارے اسکرین ٹائم کی. یعنی ہمارے سامنے یا تو کوئی لیپ ٹاپ ہے، کوئی آئی پیڈ ہے، یا پھر ہمارا سیل فون ہے. اینڈ آلدو دیز آر آل ڈیوائسز فار کنیکشن، بٹ اٹ از میکنگ اس ڈسکنیکٹڈ فرام آور ریلیشن شپس. کیا کہیں گے اس پہ احمد؟ بالکل سیکھا. جیسے ابھی ہماری پیرنٹس کی بات کر رہی تھی کہ ہم اپنی چیزوں کو پرائورٹائز نہیں کرتے ہیں یا ہمارے درمیان کمیونیکیشن کا گیپ ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہماری کمیونیکیشن میں گیپ ہے اور اس کی وجہ گیجٹس، کیونکہ آپ نے مجھے گیجٹس کے سے کنیکٹ کیا ہے، تو گیجٹس جو ہے اگر ہم اس میں ٹائم لگا رہے ہیں اور ہم اپنے گھر کی زندگی کو، اپنے آفس کی زندگی کو اور اپنی پرسنل لائف کو، کیونکہ ہمارا ایک می ٹائم بھی ہوتا ہے، اگر ہم ان تین چیزوں کو بیلنس کر کے نہیں چل رہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا اثر رشتوں پہ بھی پڑے گا،
اس کا اثر آپ کی بزنس پہ پڑے گا, آفس پہ پڑے گا, اور آپ کی صحت پہ بھی پڑے گا. صحیح. تو اگر ہم بیلنس رکھیں اپنی زندگی میں اور اپنے رشتوں کو ان کا وقت دیں, کیونکہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ہر رشتے کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. جب اکثر کوئی ایونٹ ہے, کوئی اینول آپ کا, اگر میں میاں بیوی کی بات کروں تو بڑی اینیورسری ہے, ان کی برتھ ڈیز ہیں, گھر کے اندر ماں باپ کی برتھ ڈیز ہیں, ان کے ساتھ کچھ ایونٹس ہیں, اور گھر کی بہت سی اور خوشیاں ہوتی ہیں جن کے لیے شاید ہم وقت نہیں نکالتے اور ہم اپنے وقت کو کسی اور جگہ انگیج کرتے ہیں. تو فرسٹ آف آل احمد, اگر ہم اس کے اندر ایک موازنہ جو لوگ کرتے ہیں, میں نے ایک کہاوت, محاورہ یا سمجھے کہ لوگوں کی بات چیت سے اندازہ لگایا کہ بھئی خوشی کے لمحے آپ بے شک مس کر دیں, لیکن جو تکلیف کے, مشکل کے لمحے ہوتے ہیں اس میں اگر آپ اپنے رشتوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو بہت غلط بات ہے, اور اس سے زیادہ دوریاں بڑھتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کی برتھ ڈے, کسی کی شادی, کسی کا عقیقہ مس کر دیا, دیٹ اسٹل فائن, لیکن مشکل کی گھڑی اگر کوئی بیمار ہے, کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے اور آپ نہیں پہنچ پائے, تو وہ ملال ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, لمحہ تو کوئی بھی مس نہیں ہونا چاہیے, پہلی صحیح. بات. اور جب بات ہوتی ہے دکھ کی تو اس کو کسی کو آپ کا شولڈر چاہیے ہوتا ہے, اس کو کسی کے لیے آپ سب کے خاص کرنا ہوتا ہے. وہی وقت ہوتا ہے جب کسی کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے. بعد میں بھی سب خوشیوں میں ہر کوئی آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں فیلئرز سکسیس ہیز مینی فادرز اینڈ فیلئرز ہیز نان. کہ جب کوئی سکسیسفل ہوتا ہے یا کوئی ڈرائی کا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت تو سب ہوتے ہیں. جس وقت ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ اس وقت کسی بھی اپنا وقت نکال کے وہاں پہنچے. اور دس از کالڈ انویسٹمنٹ. ویری امپورٹنٹ. اور یوزلی دیکھا جاتا ہے کہ جو فیملیز میں یا گروپس میں بلیک شیپ ہوتا ہے, جس کو سارے کہتے ہیں یار یہ کسی کام کا نہیں ہے, مشکل کے لمحے میں وہی شخص سب سے زیادہ آپ کے کام آتا ہے اور آپ کے قریبی ہوتا ہے, آپ کے ساتھ لگ کر آپ کے اس مشکل وقت میں آپ کا ہاتھ تھامتا ہے. عمیر, ایک اور ڈبیٹ جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے کوانٹٹی ورسز کوالٹی. یعنی کئی والدین جو پروفیشنلز ہیں, یقیناً ان کی پروفیشنل ذمہ داریاں بھی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے بچے کے ساتھ اتنا وقت سپینڈ نہیں کر پا رہے جو کہ ایک ہوم میکر یا اسٹے ایٹ ہوم پیرنٹ کر پاتا ہے, لیکن دیکھو ہم اس کو کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں. اس ڈبیٹ میں ہاؤ ڈو یو میک سینس آف تھنگس؟ جی, بہت اہم زاویہ ہے یہ. اکثر بچے گھنٹوں گھر پہ ہوتے ہیں لیکن ماں اپنے کام میں لگی ہوئی ہوتی ہے, باپ ہوتا بھی ہے تو وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے, تو وہاں پہ کوانٹٹی تو بہت ہوتی ہے لیکن وہ کوالٹی نہیں ہوتی جس کی بات ایک کریئر اورینٹیڈ مدر فادر دونوں کر رہے ہوتے ہیں, کہ وہ ایسا ٹائم دیتے ہیں جس میں باقی وہ ڈائیلاگ کر پاتے ہیں. سو ضرور یہ بات بہت اہم ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ دا کوانٹٹی جس میں ہمارا ٹریڈیشنل فوکس ہے کہ ماں ہر وقت ساتھ ہو, بچے کے ہر وقت ساتھ ہوا جائے, اور ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ باتیں نہ کی جائیں جو کہ بچے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوں. اس رشتے کو تقویت جو آنیسٹلی دینی چاہیے وہ نہ ہو سکے تو اس ٹائم کا بھی کیا فائدہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری طرف بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بات آپ بہت زیادہ کہتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کے لیے بھی کہیں سے گلٹ رکھتی ہے, اور یہ اسٹرگل ہوتی ہے یقیناً ورکنگ ویمن کے لیے. فادرز کے لیے تو ڈیفینیٹلی ہمیشہ سے ہم جانتے ہیں, لیکن اب کیونکہ بہت ساری عورتیں کام کرتی ہیں, بہت ساری لڑکیاں کریئر اورینٹیڈ ہوتی ہیں, تو وہ یہ اسٹرگل بہت زیادہ فیس کرتی ہیں کہ کیسے وہ ٹائم مینیج کیا جائے. تو اس پہ یقیناً یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہے کہ جتنا وقت ہو وہ بہت ہائی کوالٹی ہو, یعنی اس ٹائم کے اندر ڈسٹریکشن بالکل نہ ہو, اس ٹائم کے اندر فوکس آپ کا وہی بچوں کے ساتھ وہ ایکٹیویٹی ہو جو کہ آپ نے منتخب کی ہو. بالکل. عمیر, لائف سٹیجز بھی تو ہوتے ہیں. ایک کپل کے لیے انیشل جو پیریڈ ہے آفٹر گیٹنگ میرڈ, دیٹس مینٹ ٹو بی دا ہنی مون پیریڈ, لیکن ونس دا فیملی از اسٹارٹیڈ اور آپ کے اوپر اور ذمہ داریاں بڑھتی ہیں, ساتھ ساتھ آپ پروفیشنلی بھی آپ کیونکہ گرو کر رہے ہیں, آپ لیڈرشپ رولز میں جا رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں. کئی لوگ اس چیز کو بیلنس نہیں کر پا رہے. آج کل ان کے لیے کپلز کے بیچ میں اختلافات یہی ہیں, پیرنٹس میں ایبسنٹیزم نظر آ رہا ہے. اگر وہ گھر میں زیادہ وقت دے پاتے ہیں تو پروفیشنل ان کی ذمہ داریاں نگلیکٹ ہوتی ہیں. ہاؤ شوڈ ون ایکچولی میک سینس آف اٹ؟ اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ہم اگر اپنی سوسائٹی میں چیز نوٹس کرتے ہیں, اگر آپ کے 3 یا 4 بچے ہیں, اس میں ہو سکتا ہے 2 یا 3 بچے آپ کے ملک میں یا اس شہر میں نہ رہتے ہوں, تو جو ایک ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ اپنے یونٹ کو بھی سنبھالے, اپنے بزرگ والدین کو بھی سنبھالے, تو کوئی نہ کوئی رشتہ تو ضرور سفر کرتا ہے. دیکھیں, جہاں یہ توقعات بڑی ہیں, جہاں فاصلے بڑے ہیں سدرا, وہاں ٹولز بھی بہت زیادہ موجود ہیں. آج کسی کو بھی کہیں سے بھی کال ملانا ممکن ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ آپ کی پرائیورٹی میں آتی ہے. جیسے پہلے احمد بات کر رہے تھے, جیسے ثنا بات کری تھی کہ کیا وہ آپ کے پلان کے اندر شامل ہے,
یا نہیں ہے, کیا آپ اس انویسٹمنٹ کی سگنیفیکینس ریئلائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سو بیلنس از دا ورڈ آلویز. دونوں طرف کے لیے آپ بیلنس استعمال کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو بہت زیادہ صرف رشتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنا مقصد, اپنے خیال, اپنے ڈریم ضرور سوچتے اور ان کو ممکن بناتے. جو لوگ دوسری طرف رہتے ہیں, بہت زیادہ کریئر اورینٹیڈ انٹرپرینورز ہوتے ہیں, لیڈرز ہوتے ہیں, وہ ضرور بہت اہم مومنٹس مس آؤٹ کرتے ہیں, اور ان کا اینڈ ریگریٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ تمام تالیاں تو بند ہو جاتی ہیں, وہ تمام تمغے ایک طرف ہو جاتے ہیں, لیکن وہ لمحات واپس نہیں آتے. تو لوگ آپ کو کھینچ رہے ہوتے ہیں, آپ کے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں تم ہمارے ساتھ وقت نہیں لگا رہے, بجائے اس کے کہ آپ لڑائی کریں, ریزسٹنس میں رہیں, فلو کریں, وہ وقت لگائیں, اور یقیناً اس وقت کی سگنیفیکنس ہوتی ہے, وہ آپ کا ہیپی, آپ کے کام کو بھی زیادہ اہم بنا دیتا ہے. Balance in life works better for your mental health and it powers you even better for your ambition. Beautifully said. میں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے تو اس پینل سے پوچھیں گے کہ نئے اور پرانے رشتوں میں بیلنس کیسے قائم کیا جائے, کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے لائف کے فیزز بدلتے ہیں, اگر آپ کی منگنی ہو گئی ہے, آپ کی شادی ہو گئی ہے, تو ایک نیا رشتہ آپ کی زندگی میں آ گیا ہے, تو بہن بھائی, دوست اور ایون والدین کبھی کبھار سمجھتے ہیں کہ ان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے, اور پھر زندگی کی گاڑی اسی طرح جب آگے بڑھتی ہے اور آپ کی فیملی ہوتی ہے, تو اسی خاتون سے جو پہلے ایک نئی نویلی دلہن تھی, بھابھی تھی, بہو تھی, جب اس پہ ایک ماں بننے کی ذمہ داری آتی ہے تو یقیناً اس کی فور موسٹ پرائیورٹی اس کا بچہ ہوتا ہے, اس کی بچے کی ویل بینگ ہوتی ہے. تو ان نئے اور پرانے رشتوں میں کس طرح بیلنس. اچھا, پہلے سنا یہ قدرے آسان ہوتا تھا بیکاز لوگ بڑے گھروں میں ایک ساتھ رہتے تھے, محلے آباد تھے, آپ کے عموماً رشتہ دار قریب رہتے تھے. اب زندگی بہت ڈائیورس ہے, اپنے بہن بھائی شادی ہو کر یا روزگار کی تلاش میں ہو سکتا ہے اسی شہر میں نہ ہو, ملک میں نہ ہو, تو نئے اور پرانے رشتوں کو کیسے بیلنس کیا جائے. یہاں پہ سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب نئی رسپانسبلٹی ہوتی ہیں, نئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, نئے رشتے بنتے ہیں, تو اس کے ساتھ وابستہ نئی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں, توقعات بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ, جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ اگر ہم ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھیں گے, مسئلہ وہیں آتا ہے. سو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب پتہ ہے ہمیں کہ اگلا انسان کسی نئی رسپانسبلٹی اس کو ملی ہوئی ہے, تو ہمیں اس کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے نئے رول کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے اور اس سے وابستہ جو چیلنجز ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکے. ہم کیا کرتے ہیں, اپنی ان ایکسپیکٹیشن کے ساتھ رہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ اسی پرانے بیہیویئر کے اندر رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. چینج از اونلی دا کانسٹنٹ تھنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ہمیشہ چینج آتا رہتا ہے, اور ہمیں بھی اس چینج کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور یہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات لگتی ہے احمد, ہمارے ہاں لوگ جو ٹریڈیشنل خاندان بھی ہیں وہ لڑکا اور لڑکی کی منگنی اس لیے کرتے تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. یہ کامنٹ تو شاید ہمیں سننے والے تمام نئے جو جوڑے ہیں وہ فیس کر رہے ہوں گے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو احساس ہے یا سینسٹیوٹی ہے, ہمیں سینسٹائز ہونا ہے اس چیز پہ کہ اگر ایک نئی نویلی دلہن ہے تو اس کی جو ایکسپیکٹیشن نئے گھر سے ہیں وہ کیا ہے, اور پھر جس گھر میں وہ آئی ہے وہاں پر جو ماں ہے وہ بھی بیٹی اور بہو ہے, اور اس گھر کے جو رشتے اس سے جس طرح سے ویلکم کر رہے ہیں, تو ان کے اندر یہ ان کو اس چیز پہ سینسیٹیو اور سینسٹائز ہونا ہے کہ انہوں نے اس رشتے میں کیا چیزیں مزید ایڈ کرنی اور ایکسپیکٹیشن کو فلفل کرنا. اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو صبح سویرے لیٹ اٹھتے ہیں یا یہ رات کے باہر رہتے ہیں, کھانے باہر سے آتے ہیں, سو جو ایک چاؤ ہوتا ہے اور جو ایک پیار ہوتا ہے یا جو ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے ارلی ڈیز میں, تو اگر اس کو سب لوگ پریز کریں, اس کو سپورٹ کریں اور ان کو یہ مارجن دیں, ان کو اسپیس دیں, تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھی چیز ہے. اور دوسری طرف اگر ساس ہے, سسر ہے, گھر کے اندر اور رشتے ہیں, تو ان رشتوں کی بھی جو ایکسپیکٹیشن ہیں وہ بھی نئی آنے والی دلہن یا بیٹی بہن کو پوری کرنی چاہیے. اچھا, ہمارے یہاں عام طور پہ جو شادیاں ہیں وہ کم عمری میں ہوتی ہیں, لائک آپ دیکھیں 20s میں ہوتے ہیں کپلز جب ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے. عمر, یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے ٹو ایکسپیکٹ فرام اے 20 something year old کہ وہ ساس, سسر, نند, دیور سب کا مزاج سمجھ جائے, پھر اپنے نئے رشتے سے جڑی ذمہ داریاں, نئے رشتے سے جڑی اس کی اپنی ایکسپیکٹیشن سب کو بیلنس کر پائے. اس میں اسپیس دینا کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بہو آئی ہے تو بہو کا رشتہ سب سے ہے. ہمارے ہاں شادی خاندانوں میں ہوتی ہے, تو بہو سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم سپینڈ کرے, جبکہ ہو سکتا ہے ایک نیولی میرڈ کپل آپس میں ٹائم سپینڈ کرنا چاہ رہا ہو, وہ اکیلے آؤٹنگ پہ جانا چاہ رہا ہو, ہنی مون پلان کرنا چاہ رہا ہو. ہاؤ شوڈ ون اسٹرائک اے بیلنس؟
जी, दैट्स अ चैलेंज. आपको पता है ना, मैरिज की मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस हैं. जी। वेस्ट में मैरिज कम्प्लीटली दो इंडिविजुअल्स का यूनियन है, मोहब्बत का रिश्ता है. जबकि हमारी साइड के ऊपर मैरिज जो है वो दो फैमिलीज का यूनियन समझा जाता है, दो ट्राइब्स का यूनियन समझा जाता है. और उसमें नेचुरली ये तवक्को होती है कि कपल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाए सारी फैमिली को समझने के लिए. आई थिंक लड़की के ऊपर तो बहुत बड़ी तवक्को होती है. वो हर लम्हा मॉनिटर्ड होती है, 10 लोगों की आंखें हर वक्त जज कर रही होती हैं, इन है आउट है, इन है आउट है, और उसको बहुत कम होने की जरूरत है. और मैं एडमायर भी करूंगा कि बहुत सारी फैमिलीज मूव ऑन की हैं इस तस्वुर से और बहुत ज्यादा स्पेस देती हैं. और मैंने बहुत सारी सासों को देखा है कि वो एक्चुअली इंजॉय करती हैं वो साइड जो हमारे ड्रामों में नहीं नजर आती सिद्रा. वो जी। बहुओं का आना, उनके नए अंदाज, उनके नए तरीकों को बहुत ही एडमायर करती हैं. तो मेरा ख्याल है कि इतना सैड नहीं होता हर आई जगह थिंक पे, इट्स एन यकीनन कुछ अपॉर्चुनिटी जगहों पे फॉर होता है. एवरीबडी टू लर्न अबाउट Yes, ईच अदर. जैसे आप हमेशा absolutely. हम डिमोनाइज क्यों करें इन लॉज को, स्पेशली पेरेंट्स इन लॉ को, जब एक नया फर्द, वी आर वेरी वेलकमिंग पीपल एज वेल, एक नया फर्द आपकी नाश्ते की टेबल पे मौजूद है, तो बेशक आप अंडा पराठा खाते हो, अगले को अगर कॉर्नफ्लेक्स चाहिए या वॉफल्स चाहिए, आप उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, यू एक्सटेंड योर सेल्फ टू दैट, राइट उमैर? यस. और देखिए, अगर चुभ रहा है ना, आपको इतना चुभ रहा है तो आप, क्योंकि आपने कभी किया नहीं है, आप कब तक नहीं करेंगे. बिल्कुल। एक दिन आपके बच्चे होंगे, एक दिन आपको ये रियलाइज. सो ये बहुत अच्छा मौका होता है. मैं तो इससे अब लोगों को एडवाइस करता हूँ कि एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे को यूज करें, बजाय इसके कि सड़ के कहें, एक दूसरे को इनेबल करें. तो आप देखेंगे कि हम सब बहुत अच्छे गुण रखते हैं. हम सबकी डाइवर्सिटी, हम सबके मुख्तलिफ जाविये, एक्चुअली हम सबको बेहतर बना अच्छा, सकते हैं. ये रिश्ते तो हमें तहजीब के हवाले से भी, दीन भी, शरीयत भी सिखाता है. यानी हमें अहमियत बताई जाती है हुकूकुल इबाद की, हमें अहमियत बताई जाती है वालिदैन के साथ अपने फ़राइज़ को पूरा करने की, उनके हुकूक को पूरा करने की. लेकिन जो चीज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा फोकस में नहीं है या उसको हम अहमियत ज़्यादा नहीं देते, वो हमारे दोस्त हैं. सना, क्या कहेंगी, ख़ास तौर पे जब टीनेजर्स बड़े हो रहे होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें स्कूल सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा है, तो वो दोस्तियाँ, वो पीयर प्रेशर्स, यानी पीयर प्रेशर तो मैं नहीं कहूँगी, बट मेकिंग दैट यू नो दोज पीयर्स, becoming friends with people who are your age and who are going through the similar life experiences, उसको हमारे हमेशा डिस्करेज करते हैं. यानी दोस्त अहम नहीं है, बहन भाई इंपॉर्टेंट है, रिश्तेदार इंपॉर्टेंट है. ये रिश्ते जो हम खुद बनाते हैं, ये कितने अहम है हमारे लिए? ये बहुत ज़्यादा अहम है हमारे लिए, ख़ासकर हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, क्योंकि इन्हीं दोस्तों के साथ हम अपने सारे दुख सुख जो है वो शेयर करते हैं और अपने आप को बिल्कुल और ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं. और इवन आप अगर बड़ी एज की भी हो जाते हैं तो आप बच्चा फील करते हैं अपने आप को. आपका इनर चाइल्ड जो है ना अपने दोस्तों के सामने ही बाहर आता है, और जो भी आपका कथारसिस होता है तो आप जो है वो अपने दोस्तों के सामने बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. इवन जब आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको माहिर नफ्सियात के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. कई प्रोफेशंस भी आते हैं. ये तो हम अभी घर के रिश्तों की बात कर रहे हैं, दोस्तों की, स्कूल और कॉलेज के रिश्तों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सोचें कि जो चीज़ आपकी लाइवलीहुड बनती है, जो आपका प्रोफेशन बनता है, वो कहते हैं ना कि नथिंग यूनाइट्स अस बेटर देन अ बैड बॉस, क्योंकि उससे सब नफरत करते हैं तो फिर सारी टीम एक हो जाती है. लेकिन हमारे वर्क कॉलीग्स, उनके साथ हम रिश्ता सिर्फ और सिर्फ काम का बनाते हैं, यानी उनके साथ हमने सिर्फ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना होता है, कहीं ना कहीं हम उनसे compete कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ बोनसेस, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन एंड परफॉर्मेंस. तो क्या उनके साथ वाकई अच्छी दोस्ती मुमकिन है? और आज के ज़माने में जहाँ ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार है, देखा ये गया कि बस आज और अभी अगर आप हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन अगर कोई एक शख्स भी उस जॉब को, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है तो प्रॉबली वो दोस्तियाँ कायम नहीं रहती. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और बात करेंगे कि हमारी मेंटल वेलबीइंग के लिए, हमारी परफॉर्मेंस और हमारी प्रोफेशनल एक्सेलेंस के लिए हमारे कोलीग्स के और हमारे वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी है. रीति को भी दूसरों को कन्वे करना, और स्पेशली उस टाइम कन्वे करना है. समटाइम्स शाउट करते हुए कन्वे करते हैं, तो वो कन्वे करना नहीं है. किसी गुस्से के टाइम पे घर में किसी बात को कन्वे करना या अपने दोस्त को कन्वे करना कि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उनसे, ये बात गलत है. शायद हमें उसको किसी अच्छे टाइम पे अपनी लाइकनेस और डिसलाइकनेस को बिहेवियरली कन्वे करना है.
تاکہ وہ اس چیز کو آن کرے اور وہ چیز آپ کے گھر کے ریلیشن میں بھی آپ کو ٹائم دے رہی ہے. بالکل. اچھا, آئی فیل اینی بڈی ہو از ڈوئنگ اینی تھنگ پیشنیٹلی, یہ میں آخری سوال عمیر آپ کی طرف لانا چاہوں گی کہ جب آپ پیشن کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں تو انیشلی یور ورک, یور کرافٹ یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, آپ اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھا سا کھانا ارینج کر رہے ہیں یا ان کو سرپرائز دے رہے ہیں, اٹ ہیز اے لاٹ آف پیشن اینڈ دیئر فور اٹ از این ایکسپریشن آف سیلف. لیکن آہستہ آہستہ سیلف پیچھے رہ جاتا ہے اینڈ ایوری تھنگ بیکمز ویری میکینیکل, ویری روبوٹک, کہ آپ بس یو نو یو آر گوئنگ تھرو دا موشنز, آپ کام کر رہے ہیں لیکن وہ فیل, وہ پیشن کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے. ہاؤ ڈو وی کنٹینیو کلٹیویٹنگ دیٹ؟ جی پیشنس تو سدرا میں نے سیکھا ہے بہت سارے ہوتے ہیں آپ کے, اور پیشنس جو ہے ان پہ آپ کو یقیناً کام کرتے رہنا چاہیے. ایکچولی ہمارے اندر کے گیپس ہوتے ہیں جن کو ہم فل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, دیز آر پینز ان سائڈ اس. سو آئی انکریج کہ آپ کو بالکل اپنے پیشن سے ہی کام کرنا چاہیے. یقیناً کچھ چیزیں جو آپ پیشنیٹ لینس سے کرتے ہیں وہ میکینیکل ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ روزانہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ جو چیز جذبے سے کرتی ہیں, اگر آپ کو اس کے پیسے ملنا شروع ہو جائیں تو وہ چیز بھی آپ کو بری لگنا شروع ہو جائے گی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. جو کہ آپ نے پہلے بات کی کہ بہت سارے آرٹسٹ, بہت سکسیزفل لوگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہت ہی ٹیریبل فیل کرتے ہیں. دیکھیں میں اس کا جواب 2 ریزولوشن جو میں نے سیکھی ہیں کہ ہماری روح کی 2 نیڈز ہیں, اور جب وہ 2 نیڈز فلفل نہیں ہوتی تو ہم بہت زیادہ جوائے لوز کر چکے ہوتے ہیں, ایمٹی فیل کرتے ہیں, ایمٹی فیل. 2 چیزیں کیا ہے, نمبر 1 کہ ہم گرو کرنا چاہتے ہیں. جو جب بھی ہم سٹیگنیٹ ہو جائیں گے, چاہے میں بہت بڑا اداکار ہوں اور پھر سٹیگنیٹ ہو جاؤں, ایک ہی طرح کے رول کروں تو میں مرنا شروع ہو جاؤں گا, کیونکہ قدرت کا قانون ہے گروتھ. نمبر 2 ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, اور کنٹریبیوشن کیا ہے جو کہ ٹرولی ہمارے دل سے آئے. ہم سب کے اندر کچھ نہ کچھ ہے جو کہ ہم دینا چاہتے ہیں, اور جب ہم وہ اوتھینٹکلی دیتے ہیں تو ہم بہت زیادہ اسٹیٹ آف جوائے میں رہتے ہیں. فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کے لیے ہمیں کچھ واپس ملے یا نہ ملے. ویری ویل سیڈ. میں بلکہ یو نو واٹ اٹ برنگس ٹو مائنڈ, جیسے میں ہمیشہ اسٹرگل کرتی ہوں ود دا کانسیپٹ آف پیپل پلیزنگ. جب آپ رشتوں میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ لوگوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں, مجھے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ سدرا پروبیبلی یو ٹو obsessed with pleasing people, you want everybody to like you. اور کبھی میں نے اس کے ساتھ میری اسٹرگل رہی ہے, بٹ what I have realized is کہ اگر میں authentically اپنی بات کروں, مجھے لوگوں کو تحفے دینا اچھا لگتا ہے. مجھے I like creating memories, I like creating occasions, and that is an expression of me. ریگارڈلیس کہ آگے سے کیا ریئیکشن آئے, آئی ڈو اٹ انکنڈیشنلی. تو اسی طرح اپنے آپ کو سمجھنا, اپنے سیلف کو سمجھنا میرے خیال میں بہت اہم ہے. And that is all the time we have, but thank you so much Umair, thank you Ahmed, thank you Sana for being here. Please make time for your relationships, کیونکہ اکثر چاہے وہ دوسروں کے ساتھ ہو, اپنے ساتھ ہو, قریبی رشتے ہوں, یا وہ لوگ ہوں جو زندگی میں شاید آپ کو ایک دفعہ ملیں گے, اگر آپ یہ جان لیں کہ that moment you know you could be that one experience for a person. آپ مال میں ایک دفعہ جا رہے ہیں یا ایک شہر کو ایک دفعہ وزٹ کر رہے ہیں, آپ نے کبھی دوبارہ وہاں نہیں آنا, لیکن اگر آپ اپنے ہوٹل میں جاتے ہوئے وہاں کے گیٹ کیپر کو مسکرا کر دیکھیں گے, he will probably have that memory of you forever. And that is all the contribution you needed to make. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.